عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب المشرقین و رب المغربین، والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلی آلہ واصحابہ فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، رب صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے، اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے، ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب، ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے، ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی، دیا جو حرم میں جلایا حسین نے، ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو، لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار، پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام قابل قدر عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک کو اپنی گفتگو اس جملے پہ ختم کی تھی کہ حضرت سیدنا نواس رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء، راکب دوش نبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے نبی کا مقدس اور پاکیزہ شہر مدینہ چھوڑ کر کربلا میں کیوں آئے؟ یہ تھا وہ جملہ جہاں پہ میں نے کہا تھا کہ کربلا کا پس منظر ہے کیا؟ یزید بدبخت حکومت پہ آ گیا۔ اگر تاریخ کی بحث میں پڑھیں گے تو بڑے لمبے چوڑے جھگڑے ہیں، تاریخ کی جھنجھٹ میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ ہمارا ایمان تاریخ پر نہیں ہے، ہمارا ایمان تاریخ پر، ہمارا ایمان اللہ کے قرآن اور رسول نبی کی حدیث پر ہے۔ ایمان کا معیار قرآن و حدیث ہے، تاریخ اس لیے کہ تاریخ میں بڑے بڑے جھوٹ بھی ہیں، تاریخ میں بڑے بڑے دھوکے فراڈ بھی ہیں، اور تاریخ میں بڑی بڑی خرد برد بھی کی گئی ہے۔ یزید بدبخت کا دور حکومت آ گیا۔ یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے، اور قیامت تک لعنتوں کا مستحق رہے گا۔ اور یاد رکھیے یزید حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب نظریہ بدل جائے، جب سوچ بدل جائے، جب عقیدہ اور مشن بدل جائے تو پھر نسب باقی نہیں رہتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹوں نے کلمہ پڑھ لیا، چوتھے بیٹے نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ عین اس وقت جب طوفان آ گیا، کشتی پانی میں چلنا شروع ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بات ہے، کہنے لگے بیٹے اب بھی آجا کلمہ پڑھ لے، بچ جائے گا۔ بچے نے کہا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جب میں پہاڑ پہ چڑھوں گا تو مجھے پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ طوفان آتا رہا، زمین اپنا پانی اگلتی رہی، یا سماء اقلی وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، آسمان سے کہا اپنا پانی نکال، زمین سے کہا پانی اگل، زمین سے پانی کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، چشمے پھوٹ رہے ہیں، آسمان سے پانی آ رہا ہے۔ بیٹے نے سوچا تھا زندگی گزر گئی، کبھی اتنی بارش نہیں ہوئی، کتنی بارش ہوگی۔ بیٹا کہنے لگا کہ زیادہ بھی ہوگی تو پہاڑوں کے برابر پانی چلا جائے گا نا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے جب پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر پانی گیا نا، وہ بیٹا جو پہاڑ پہ چڑھا تھا ڈوبنا شروع ہو گیا، غوطے کھانے لگا۔ اب محبت اولاد نے جوش مارا، خدا کے نبی کہنے لگے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا نوح تیرا نہیں ہے۔ اگر نبی کا بیٹا نظریہ بدلے تو نبی کا نہیں رہتا، تو یزید بدبخت لعنتی ہو جائے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بھی نہیں رہتا۔ اب یہاں پہ جو ایک عقیدے کی بات سمجھانے لگا ہوں، فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے بدبخت اور بدنام زمانہ زبانیں دراز کر کے بیٹھے ہیں، اور اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے۔ کسی نے نعوذ باللہ یزید کو امیر المومنین بھی کہا، اور کسی نے یزید کو اپنی کتابوں میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھا۔ ہمارے سیدھے سادے بولے والے کہتے ہیں یار کیا بات ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، جس کے پیچھے مرضی جا کے پڑھ لیں۔ نہیں، اختلاف نظریات کا ہے، اختلاف عقیدے کا ہے۔ آپ کے سامنے چلنے پھرنے والے لوگ، مسجدیں بنا کے قرآن و حدیث کے نعرے لگانے والے لوگ اپنی کتابوں میں یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اور اگلا جملہ بھی سن لیجئے، ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے آپ کو منبر رسول کا وارث سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید حاکم وقت تھا، یزید کی حکومت تھی، یزید امیر المومنین تھا۔ اگلا جملہ بولنے کی زبان طاقت نہیں دیتی۔ اپنی کتابوں میں ان بدبختوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سیدنا امام حسین باغی تھے۔ میں نے کہا تمہیں یزید مبارک ہو، ہم سنیوں کو حسین ابن علی مبارک ہو۔ اب جو جملہ اگلا سمجھانا چاہتا ہوں، یزید لعنتی تھا، ہے اور قیامت تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، تھے اور رہیں گے۔ اور یاد رکھیں حضرت امیر معاویہ کل بھی جنتی تھے، آج بھی جنتی ہیں۔ بیٹے کے کردار کی وجہ سے باپ پہ انگلی اٹھانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر بیٹا برا ہو، باپ کو برا کہنا قانون ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو؟ یزید تخت نشین ہوا، اس کا مطالبہ ایک تھا کہ امام حسین میری بیعت کرے۔ امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہونا تھا؟ لوگوں کو اس نے کہنا تھا
کہ دیکھو جی اگر نواس رسول اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر رسول کے جو وارث امام حسین ہیں، اگر انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی تو اس کا مطلب ہے کہ یزید حق پہ ہے۔ اور یہ لڑائی کیا تھی؟ لڑائی صرف بیعت کی تھی نا، حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ امام حسین سے کہا گیا حسین جتنی دولت چاہیے مانگو۔ امام حسین نے فرمایا حسین کو دولت کا لالچ نہیں، اور یہ بھی کہا گیا حسین علاقوں کا نام تم لو، اس علاقوں کی بادشاہت یزید دیتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اس دنیا کی حکومت اور خلافت پہ ٹھوکر مارتا ہوں۔ اور امام حسین کو لالچ تھا اپنی عزت کروانے کا۔ حسین ابن علی کی اتنی عزت بڑی تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ کو چوم رہا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا لوگوں حسین ابن علی آ گئے۔ امام حسین کی کتنی عزت تھی، تاریخ بتاتی ہے۔ لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کرنا چھوڑا، کوئی امام حسین کے ہاتھوں کو چوم رہا، کوئی امام حسین کے قدموں کو بوسے دے رہا۔ تو پھر امام حسین عزت کروانے نہیں گئے، خلافت کے لیے نہیں گئے، امام حسین ریاست کے لیے نہیں گئے، پھر امام حسین گئے کیوں؟ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ 150 کے قریب کوفیوں نے خط لکھے کہ حسین ابن علی آپ آ جائیے، یزید غلط ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال مزید اٹھتا ہے، کوفی بے وفا ہے۔ ایک عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے کوفی لا یوفی، کوفی ہوگا تو وفادار نہیں ہوگا۔ انہی کوفیوں نے حضرت سیدنا مولا علی جل مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کو شہید کیا تھا، انہی کوفیوں نے کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کوفی بے وفا ہیں، حضرت مولا علی کو شہید کرنے والے یہ ہیں، تو پھر حضرت امام حسین گئے کیوں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اور کوفہ میں اس لیے گئے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں قیامت والے دن کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے نواسے کو بلاتے رہے تھے، امام حسین ہی نہیں آئے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اتمام حجت کے لیے گئے، اور امام حسین مدینہ سے نکلے، حج کا احرام باندھا، حج بیت اللہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ یزید بدبخت نے ایک گروہ تیار کیا کہ حسین ابن علی کو جدھر دیکھو شہید کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اطلاع ملی تو احرام کی حالت میں دین اسلام کی خاطر امام حسین نے اپنا حج چھوڑا، احرام باندھ لیا تھا۔ امام حسین نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ حدود حرم میں حسین ابن علی خون ریزی نہیں ہونے دے گا۔ نکلنے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے کوفہ کے حالات معلوم تو کرو، یہ لوگ اپنی بات میں سچے بھی ہیں کہ نہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل آئے، آ کے اعلان کیا، 70,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے اعلان پہ اکٹھے ہو گئے۔ 70,000 لوگوں نے کہا کہ ہم حسین ابن علی کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ نے ایسا سیاہ ترین دور کبھی نہیں دیکھا۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ حسین ابن علی آ جائیے، یہاں کے حالات نارمل اور بہتر ہیں۔ اب یہاں پہ پھر ذہن میں ایک سوال شیطان ڈالتا ہے کہ امام حسین مولوی صاحب تم کہتے ہو کہ حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، تو امام مسلم کو بھیج کے پہلے پتہ کروایا کہ کتنے لوگ حمایت میں پھر گئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں گئے تھے۔ یزید تخت نشین تھا، رسول اللہ کی شریعت اور حدود کو پامال کرتا تھا۔ جملے سنیے گا امام حسین کے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا، پیارے حسین آ جائیے۔ اب یزیدی حکومت کو خبر ہوئی، کوفہ کی گلی کوچوں میں اعلان ہو گیا، جو بندہ امام مسلم بن عقیل اور حسین ابن علی کا ساتھ دے گا اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھانی شروع کی تو پیچھے 70,000 کا اجتماع ہے۔ جب سلام پھیرا تو چند ایک لوگ موجود تھے، باقی سارے بھاگ چکے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ امام حسین کربلا میں نہیں پہنچے، خبر مل گئی تھی کہ یہ معاملے پیش آ چکے، پھر کیوں گئے؟ اب جملے سنیے ذرا، تاریخ طبری میں بڑے خوبصورت الفاظ موجود ہیں۔ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی پیروی کرنی شروع کر دی ہے۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، ان لوگوں نے رحمان کی بندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، زمین میں فساد بپا کر رہے ہیں۔
یزید کے دور میں لڑکا لڑکے سے زیادتی اور بدفعلی کرتا، کوئی فکر نہیں، بھائی بہن سے بدکاری کرتا۔ یزید شرابی تھا، شراب اور نشے میں مست رہتا، لونڈے باز تھا یزید۔ امام حسین بتانے لگے، فرمایا حسین اس لیے آ رہا ہے، یہ لوگ اللہ کے باغی ہو گئے ہیں، جو اللہ کا باغی بن جائے حسین کی رگوں میں نبی کا خون ہے، حسین سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اب امام حسین کے اگلے جملے سنیے، فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ، جو بندہ ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے جس بادشاہ کے زمانہ خلافت میں حلال حرام کی پرواہ نہ ہو، حرام چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہو اور اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہو۔ امام حسین نے نبی کی حدیث پڑھی، فرمایا میرے نبی نے تربیت کی، میرے نانا نے سمجھایا ہے، جو بندہ ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے، امام حسین فرماتے میرے نانا نے کہا ہے اگر اس کے وجود میں طاقت اور ہمت ہے تو اس بادشاہ کا مقابلہ کرے۔ امام حسین غلط نظام سے ٹکرانے کے لیے آئے تھے، امام حسین غلط لوگوں سے ٹکرانے کے لیے آئے تھے۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنے ماحول کو بھی دیکھنا، ذرا آنکھیں کھول کے ان جملوں کو سنیے گا۔ امام حسین میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، حضرت عمر کہنے لگے پیارے حسین کوفیوں نے بے وفائی کر دی، ہزاروں کی تعداد میں یزیدی فوج آ چکی، اور آپ کو اس بات کے اختیار ہے کہ واپس چلے جائیں، تو جاتے کیوں نہیں؟ امام حسین فرمانے لگے افبالموت تخوفنی، فرمایا تو اس حسین کو ڈراتا ہے جس کی رگوں میں نبی کا خون ہے؟ فرمایا حسین جیسا دلیر ڈر نہیں سکتا۔ اب یہ جملے اور سنیے، امام حسین فرمانے لگے ان سے میں مقابلہ کروں گا، کیوں؟ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں۔ امام حسین فرمانے لگے آپ نے فرمایا اگر ان سے لڑتے لڑتے میں حسین ابن علی شہید ہو گیا، وَإِن مُتُّ لَمْ أُلَمْ، فرمایا میرے نانا نے تربیت کی ہے، جو بندہ راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے اگر موت آ جائے تو اتنی بھی درد نہیں ہوتی جتنی بندے کو چونٹی کے کاٹنے کی درد ہوتی ہے۔ وَإِنْ عِشْتُ لَمْ أُنْدَمْ، اگر حسین یزیدیوں سے ٹکرا کے زندہ رہا تو حسین کو شرمندگی کوئی نہیں ہوگی۔ آؤ جس دور میں میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنی سیاسی پارٹی بدلو، لیکن اگر حسین ابن علی کو مانتے ہو تو کم از کم ذرا آنکھیں تو کھولے نا۔ کون ہے اس دور میں عادل حکمران جو اللہ کی حدود اور رب کے قانون کی پابندی کرنے والا ہو؟ کون ہے جو شریعت کا پابند ہو؟ کون ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو؟ کون ہے جس کے دور حکومت میں دین اسلام کے مطابق تمام تر قوانین بنائے جا رہے ہوں؟ اگر کوئی ایسا حکمران ہے تو تمہیں مبارک ہو، حسین کے مشن پہ چل رہے ہو۔ اگر امام حسین کردار یہ دیں کہ یزید غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا نافرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا باغی ہے، امام حسین اپنی جان قربان کر دیں، حسین کے نعرے لگانے والا، حسین کی نیازیں پکا کے بانٹنے والا حاکم ایسے بندے کو بنا لے جو یزیدی سوچ کا حامل ہو، تو یاد رکھنا حسین ابن علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جملے میں بغیر کسی روک ٹوک اور بغیر کسی جھجک کے کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کردار حسین پڑھ کے تو دیکھیں۔ اور یہ بھی نہیں کہتا کہیں آپ کے دل میں یہ نہ ہے کہ کہیں اپنی پارٹی بچا رہے، آپ کو اختیار ہے، رب نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، دیکھیں کون ہے جو حسین ابن علی کے مشن پہ اتر رہا ہے۔ شرابیں عام ہر حکمران کے دور میں ہوئی ہیں، ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہر بڑے سے بڑا حکمران اور سیاسی بندہ خود بھی زانی شرابی، اس کی اولاد بھی زانی شرابی۔ کس کا کردار ہے جو پاک دامن ہے؟ کس کا کردار بے عیب ہے؟ سوال پھر یہ ہے کہ اگر حسین کو مانتے ہو تو پھر ان سے بغاوت کرتے کیوں نہیں ہو؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا گفتار کا قاضی تو بن سکا کردار تک، گفتار کا قاضی بن بیٹھا کردار کا قاضی بن نہ سکا۔ فرمایا باتیں بڑی کرتے ہو، کردار کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یزید سے مجھے بتائیے نا، یزید نے نبی کریم کی گستاخی کی ہے؟
نہیں، اور جو حکمران حضور کے گستاخوں کو پروٹوکول کے ساتھ بیرون ملک روانہ کریں، اپنا حاکم سمجھتے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام کے عاشقوں کو سر عام سولی پہ لٹکایا جائے، حکمران سمجھتے ہو؟ سوال اپنے آپ سے کرو، ہمارے اندر یزید ہے کہ حسین ہے؟ آج بھی کربلا ہر انسان کے اندر موجود ہے، بس آنکھیں کھولنے کی دیر عزیزان گرامی۔ اور حسین کا ذکر کرنے والوں پیغام حسین یہی ہے، امام حسین کربلا میں آئے تھے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے، فرمایا میرے نبی کا دین مٹتا جا رہا ہے، کربلا میں صرف اس لیے آ رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کا دین اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اور حکمرانوں کے دور حکومت میں مندروں گردواروں کی بجلیاں فری ہوں، اور وہ ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، جس کی مسجدوں کے بل بھی لوگ چندے سے ادا کریں، جس ملک پاکستان میں کافروں کو ہر طرح کی عیش و عشرت ہو اور مسلمانوں کی مسجدوں کے سپیکر بھی بند کروائے جائیں، کس منہ سے کہتے ہو کہ میں فلاں لیڈر کو مانتا ہوں؟ یار تھوڑا سا سمجھو تو صحیح، باتیں میری بڑی بری لگ رہی ہوں گی بعض لوگوں کو، لیکن یہ نہ کریں تو ہم مجرم ہیں۔ امام حسین کا کردار آپ پڑھ لیں اور سوچ لیں، اگر تو کوئی حاکم امام حسین کے مشن کے مطابق ہے تو سینے سے لگاؤ، مبارک ہو تمہیں، اگر نہیں تو کم از کم یار خیال کرو قیامت کے دن ایسے نہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کے باغیوں کے صف میں ہم کھڑے ہیں۔ اور امام حسین کو ماننے والوں، 14 اگست قریب آ چکی، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس پیارے وطن ملک پاکستان کی بنیاد ماہ رمضان المبارک 27واں روزہ لیلۃ القدر 14 اگست 1947 کو یہ پیارا وطن مارز وجود میں آیا۔ اس پیارے وطن ملک پاکستان کی خاطر کئی ہزار ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، کئی لاکھ مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، کئی لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کئی ہزار ماں اور بہنوں کی عزت اور عصمتیں لوٹی گئیں۔ کیوں؟ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح خود فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو ہم نے 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کیا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں لیا، پاکستان تو ہم نے اس لیے بنایا ہے، ہم ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں پہ قرآن کا قانون نافذ ہو۔ اب سوال میرا آپ سے ہے، پاکستان بنے ہوئے کتنے سال بیت گئے؟ 70 سے زیادہ سال ہو گئے، کدھر ہے قانون؟ کدھر ہے قرآن؟ ہماری عدالتوں میں، ہماری کچہریوں میں کہاں گیا انصاف؟ قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے تھے کہ ہم ایسی سلطنت چاہتے ہیں جہاں پہ مسلمان آزاد ہو کے عبادت کر سکیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ ہر سیاسی بندے کو ہر طرح کا احتجاج کرنے کا حق ہے، جہاں پہ عورت کو ننگے سر میدان میں آ کر گندے پوسٹر دکھانے کا حق ہے، لیکن ہم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا جرم بن جاتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہاں گیا قانون؟ وہ کس نے کیا خوب کہا تھا، یہ وہ تو پاکستان نہیں جس مقصد کے لیے مارز پاکستان، یہ پیارا پاکستان مارز وجود میں آیا۔ عزیزان گرامی، رب سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے اللہ ہمیں وہ پاکستان عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ چاند ایک درد مندانہ گزارشات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نعمت دے تو اس نعمت پہ خوشی کرنا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، لیکن نعمت کی خوشی گانا بجا کر نہیں کی جا سکتی، نعمت کی خوشی باجے بجا کر نہیں کی جا سکتی۔ مسند البزاز میں میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ، فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک خوشی کے وقت باجے کی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے، میرے نبی کو پسند نہیں ہے، اور دوسرا غمی کے وقت بین کی آواز، بین ڈالنا۔ حضور نے فرمایا یہ 2 آوازیں وہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ اپنے بچوں سے کہیں کہ بچے نہیں، ہمارے بڑوں نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم باجے بجائیں، اپنے نبی کا دل دکھائیں نہیں،
اپنے بچوں سے کہو کہ 14 اگست ہے، 1000 بار درود پاک پڑھ کے نبی کی روح کو پیش کرو، کم از کم 20 یا 25 یا رسول اللہ حق چاہیے یا زندہ باد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 14 اگست کا مطلب ہے کہ نوافل پڑھ کے رب کا شکر ادا کیا جائے، اصال ثواب کیا جائے۔ یار قدر پوچھنی ہے تو پوچھو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے، آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو کشمیریوں کے مظلوموں سے، آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو برما کی عزتیں لٹاتی ہوئی ماں بہنوں سے، آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو پوچھو غزہ کے مظلوم مسلمانوں سے، جن کی بچوں کے سامنے ان کے باپ کو شہید کیا جاتا ہے، جن کے بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ مالک کا شکر ادا کرو، ہمارے رب نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا، لیکن رب جب نعمت دے اس نعمت کی ناشکری کی جائے تو مالک نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اس نعمت کے ملنے کے دن باجے بجانا، گانے بجانا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، فرمایا گانے بجانا حرام، نوجوان لڑکی کا غیر محرم مردوں کے سامنے کسی طرح کا گیت یا نظم پڑھنا حرام۔ کیا ہوتا ہے 14 اگست کو؟ مرد کثیر تعداد میں، عورتیں کثیر تعداد میں، نوجوان لڑکیاں ننگے سر نغمے گا رہی ہیں اور مسلمان مچا رہا کہ ہم آزادی منا رہے ہیں۔ نہیں، ہم 14 اگست کے دن اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھا رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ 14 اگست کے دن سمجھائیں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچ جائیں، کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں اور مالک سے گڑ گڑا کے دعا مانگے، اللہ اس وطن کی بنیاد جب پاکستان کی خاطر کسی کی گردن کٹتی نا تو زبان سے آواز آتی تھی اب بن کے رہے گا پاکستان، اب لے کے رہیں گے پاکستان، اور مائیں جب گردنیں کٹواتی تھی تو بلند آواز سے کہتی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دعا کریں قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب تھا یہاں پہ حکومت ہوگی تو قرآن کی، یہاں پہ حکومت ہوگی تو حدیث کی، یہاں پہ انگریز کی حکومت نہیں ہوگی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں ایسا حکمران بھی عطا فرمائے، وطن کو ایسا خوشحال بھی بنائے کہ جس میں میرے رب کے قرآن کا نظام بھی نافذ ہو جائے، رسول کریم علیہ السلام کی محبت بھی عام ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔